تو میں ذکر کر رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے بالکل خاص دوست۔ آپ نے جب ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اس طرح مان لیا جیسے انتظار میں بیٹھے ہوں، اور فوراً ہی مان لیا ہے، فوراً۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن اوسا، خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے شروع زمانے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، مکہ میں ان کی بجازی کی دکان تھی، لوگوں سے ان کا بہت میل ملاپ تھا، ان کا اثر بھی بہت تھا۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگ یہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ، جن کا لقب بعد میں امین الامت ہوا، عامر بن عبداللہ بن جراح، عبد الاسد بن ہلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیر اجدی، ابو حذیفہ بن عتبہ، سائب بن عثمان اور ارقم مسلمان ہو گئے۔ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، حضرت عباس کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسما بنت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس دور میں قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئیں وہ اپنے اثر کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بول، میٹھی زبان اور اثر بھری باتیں یہ تھی، اور اس دور کی قرآنی آیتوں کی بنیادی خوبی، جو سنتا وہ اثر لیتا اور فوراً قبول کر لیتا۔ دلوں میں بات اس طرح اترتی جیسے تیر اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان صورتوں میں توحید اور آخرت کی حقیقتیں بیان کی جاتی تھی، اور ان کے بارے میں دل میں گھر کرنے والی دلیلیں دی جاتی تھی۔ توحید اور آخرت کو نہ ماننے کے انجام اور اس طرح خبردار کیا جاتا کہ سننے والوں کے دل ایک بار اسے سوچ کر کانپ جاتے۔ بعض لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو کہتے اور بتاتے کہ جب مکہ میں جاؤ تو کانوں میں روئی ٹھوس لینا، وہاں ایسے ایک جادوگر ہے، ایک کاہن ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے اس کے دین پر چلا جاتا ہے۔ تو لوگ روئی لگا کے کان میں آتے۔ ایک طرف اس طرح کی تعلیم دی جا رہی تھی، اور دوسری طرف اس دعوت کے پھیلنے کے نتیجے میں جو مصیبتیں اور آزمائشیں آنے والی تھی، ان پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی اور خوبیوں کا کیا کہنا۔ دوسرے لفظوں میں کہیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ابھی جاری تھا، اور جو لوگ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، کتنے تھے؟ تھوڑی سی مختصر سی ایک جماعت تھی، اور ان کی تعلیم اور تربیت کا کام بھی ضروری تھا، اور یہ سب کچھ ابھی چھپ چھپ کر ہو رہا تھا۔ پوری احتیاط برتی جا رہی تھی، بہت چھپ چھپ کر، اندھیرے میں، اور کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، اور بھروسے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، بس ان کو پتہ ہوتی تھی بات۔ اور جب نماز کا وقت آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے نماز کا حکم آ ہی چکا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نماز کا طریقہ بھی بتا چکے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی درے میں نماز پڑھی۔ اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ عبادت کے اس نئے طریقے کو دیکھ کر دیر تک تعجب سے دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت ابراہیم اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ہے۔ ابو طالب بولے، خیر، میں تو اسے نہیں اپنا سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے۔ کوئی شخص تمہارے راستے کا روڑا نہ بن سکے گا۔ لگ بھگ 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام چھپ چھپ کر، اندھیرے میں، خفیہ طور پر، پھاڑ کی کھو میں، اور بس کیسے کیسے چلتا رہا، اور کیسے کیسے نمازیں پڑھتے رہے صحابہ۔
لیکن آخر کب تک؟ اور جس سورج کو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو جگمگا دینا تھا وہ کب تک چھپا رہتا؟ اسے تو باہر میدان میں نکلنا ہی تھا اور اندھیروں کو دور کرنا ہی تھا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ سورہ مدثر کی آیتوں نے، ابھی میں نے آپ کو اس کا ترجمہ سنایا نا، تو آپ کے لیے اس میں کام کرنے کا نقشہ تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو نافرمانوں کو اور ان کی خطرناک حالت سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا، ان نافرمانوں کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو نہیں مانیں گے، جو نہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ اللہ کے ایک ہونے، رب کے ایک ہونے، حاکم مالک کے ایک ہونے، اور قرآن کی دعوت اور ایمان کی دعوت اور اسلام کی دعوت، ان تمام باتوں کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا، اور لوگوں کو بت پرستی سے اور 360 خداؤں سے نکال کر ایک خدا کی طرف لانا، اور ایسی بت پرستی جن کو ان کے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہوں اور وہ اس کے بالکل سخت ماننے والے ہوں، لوگوں کے اعتقاد، عمل، اخلاق کی ظاہری اور باطنی نجاستوں اور گندگیوں سے ان کو پاک کرنا اور پاک کرنے کی تعلیم دینا، پاکیزگی، صفائی، پاک دامنی، اچھے اخلاق کی دعوت دینا اور ان کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدلنا، یہ چھوٹا کام ہے؟ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم ضروری طور پر لوگوں تک پہنچانا اس دین کے لیے، ہاں، کسی پر احسان نہیں، صرف اللہ کے لیے، نہ اس سے اپنے کسی فائدے کی امید رکھنا۔ اس کام میں جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں آئیں، سب کو سہنا، اور اس طرح سہنا کہ ذرا سا بھی قدم نہ ڈگمگا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کن لوگوں تک اور کس ترتیب سے اپنی دعوت پہنچانی ہے۔ کہا گیا تھا کہ پہلے قریب کے رشتہ داروں اور خاص دوستوں کو اسلام کی دعوت دیجیے، پھر قوم اور شہر کے بڑے لوگوں میں تبلیغ کیجیے، پھر مکہ اور پاس پڑوس قبیلوں تک بات پہنچائیے، پھر عرب کے دوسرے علاقوں اور قبیلوں میں تبلیغ کیجیے، پھر دنیا کی تمام قوموں اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں تک اپنی دعوت پہنچائیے۔ ہاں، اپنے کنبے میں تبلیغ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق عام تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ قریبی رشتہ داروں کو سمجھانے کا حکم قرآن مجید میں خاص طور سے تھا، سورہ مدثر میں ہی، اور ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ایک آیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سب کو کھانے پر جمع کر لیا، سب کی دعوت کی، سب کی۔ یہ سبھی بنی ہاشم یعنی گھر خاندان کے لوگ تھے، ان کی تعداد 40 یا کم زیادہ، کچھ لوگوں نے کم بتائی، کچھ نے زیادہ، تقریباً 40۔ اس دن ابو لہب یہ جو ہے، آپ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی کے چچا تھا یہ، اس لیے دوسری رات وہ جب آیا دعوت کی تو اپنی چک اپنی بکواس کرتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع نہ مل سکا۔ کھانا چلتا رہا، جب کھانے سے فارغ ہو گئے دوسری رات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور بڑی کوئی چیز لایا ہو۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ کس کی طرف بلاؤں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، تو تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ کہنا تھا کہ سب کے سب سناٹا چھا گیا، چپ، سب سناٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور میں سب سے کم عمر بھی ہوں، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ منظر بھی عجیب تھا، ایک طرف 13 سال کا نوعمر بچہ بلا کچھ سوچے سمجھے کتنا بڑا فیصلہ کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہ لوگ تھے۔ خیر، انشاءاللہ
باقی اللہ نے چاہا آئندہ اس کو ذکر کریں گے، اس مبارک ذکر کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔